وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران درس نمبر 324 آیت نمبر 179 سے 182. آج کا موضوع کیا ہم بخیل ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو خدا کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. پھر وہ خدا کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا اور وہ خدا کی خوشنودی کے تابع رہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے. انما ذلكم الشیطان يخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا، یہ خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے. خدا چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے. ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب الیم. جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں،
بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں، آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 179۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں رہنے دے گا مومنوں کو جس حال میں تم ہو اس وقت۔ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ، لیذر المؤمنین کہ مومنوں کو رہنے دے، علی ما انتم علیہ اس حالت میں جس پر تم ہو، حتی یمیز الخبیثہ جب تک الگ نہ کر دے ناپاک کو پاک سے، من الطیب پاک سے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیطلعکم من الغیب، یعنی اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے، بلاکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ بَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی کی روش اختیار کر لو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عظیم، تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ زیر نظر آیت میں سامعین کرام ہمارے لیے بہت زیادہ مضمون ہے، خاص طور پہ یعنی انفرادی طور پہ بھی یہی طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ کا یہی سنت ہے جو کہ بیان ہو رہی ہے، اور جماعتی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کا یہی، ایک جماعت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس پہ آزمائش لائے گا، تو اس آزمائش میں یہ ہوگا کہ جو منافق ہیں تو وہ الگ ہو جائیں گے، ان کا رویہ الگ ہوگا، ان کی باتیں الگ ہوں گی، ان کا عمل الگ ہوگا۔ جیسا کہ غزوہ احد میں آپ نے دیکھا سامعین اکرام کہ غزوہ احد سے پہلے سارے منافق جو تھے اور مومن یہ اکٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رائے طلب کرنے کے لیے بلایا مسلمانوں کو تو اس میں منافق بھی آ گئے، انہوں نے بھی رائے دی اور سب لوگوں نے رائے دی، یعنی اکٹھے تھے وہ۔ لیکن جب پتہ چلا کہ 3000 کا لشکر ہے تو عین میدان جنگ سے عبداللہ ابن ابی کی سرکردگی میں 300 لوگ جو ہے واپس ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، لڑائی سے بھاگ گئے۔ تو دیکھیں یہ تو یعنی اللہ تعالیٰ ایسے حالات لاتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا دیکھیں ہم نے قرآن کو اپنے لیے سوچنا ہے اور سمجھنا ہے۔ ان آیات میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو، مومن کو بھی اللہ تعالیٰ اس پر مختلف حالات لاتا ہے، مختلف واقعات آتے ہیں، اس میں اس کے ایمان کا پتہ چل جاتا ہے، اس کی باتوں سے، اس کے عمل سے پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ سنت مبارکہ ہے، طریقہ ہے، اور اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ اس آزمائش، تکلیف، سختی کے وقت جو ہے انسان کے ایمان اور اس کی سوچ ہے وہ باہر آ جاتی ہے۔ پہلے تو سوچ اس کی ذہن یعنی چھپی بھی ہوتی ہے اور بظاہر وہ نیک ہوتا ہے، اور بباطن جو ہے اس کی سوچ مختلف ہوتی ہے، تو آزمائش کے وقت جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ دیکھیں یہ یعنی آپ امتحان لیتے ہیں، سارا سال بچے ایک کلاس میں پڑھتے رہتے ہیں، اس میں کسی کا پتہ نہیں چلتا، تو آپ پھر امتحان، سالانہ امتحان ہوتا ہے، اس میں جو ہے آپ یعنی کوسچن پیپر ایسے ہوتے ہیں جو پہلے سے نہیں بتائے جاتے۔ استاد، ہمارا استاد ہم جب تھے نا تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ فارم ماسٹر ہوتا تھا ہمارا، وہی ہمارے کوسچن پیپر بناتا تھا، لیکن وہ ہمیں بتاتا نہیں تھا تاکہ امتحان کا پتہ چلے، امتحان میں لڑکے کا پتہ چلے، وہ ہمیں بتاتا نہیں تھا، اسی نے ہمیں سبق پڑھایا ہوتا، لیکن جب ہم نتیجہ آتا تو کچھ لڑکے فیل ہو جاتے اسی استاد کی کلاس میں جس نے ایک سا پڑھایا ہوتا، بعض لڑکے جو ہے وہ فیل ہو جاتے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، غیب کے حالات پہ اللہ تعالیٰ، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ
کشف کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کشف ہو جائے، کچھ پتہ چل جائے کہ بھئی کیا پتہ چلنا ہے، دنیا ایک امتحان ہے، امتحان دو، سیدھا سادہ ہو، چلے جاؤ، ختم بات۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، یہ دیکھیں ٹھیک ہے غزوہ احد کے تناظر میں ہے یہ آیت، میں تو اس کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں تا قیامت ہمارے لیے اس میں نشان منزل ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی ایک سنت مبارکہ بیان کی ہے، اور یہ سنت تا قیامت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ امتحان لائے گا جماعت پر بھی اور مومن پر بھی، انفرادی طور پہ آپ پہ ایک امتحان آئے گا۔ ٹھیک ہے آج کل تو کوئی جماعت نہیں ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے جماعت نہیں ہے، لیکن انفرادی طور پر ایسے حالات آئیں گے کہ آپ کا جو دل میں ہے وہ باہر آ جائے گا، آپ کے ایمان کا آپ کو خود یعنی پتہ بھی چل جائے گا، آپ کو پتہ نہ چلے لیکن آپ کا اوروں کو بھی یعنی جو اللہ والے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے باہر۔ تو آزمائشیں اور تکلیفیں اور مصیبتیں، اس سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے، اور اس وقت استقامت سے کام لینا چاہیے، اور صبر اور برداشت سے کام لینا چاہیے۔ تو اصل جو چیز ہے کیا ہے؟ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اصل چیز جو ہے آپ کو یعنی آپ کو جان لینی چاہیے کہ اصل چیز جو ہے ایمان باللہ ہے، اللہ پہ اور رسول پہ ایمان۔ اس کا میں نے معنی بیان بھی کیا ہے۔ اللہ پہ ایمان کا مطلب اللہ پہ ایمان لانے سے پہلے آپ کو خود اپنے آپ کی پہچان ضروری ہے کہ میں کون ہوں، کس لیے ہوں، میرا مقصد زندگی کیا ہے، میں نے کہاں جانا ہے، میری کامیابی کا راستہ کون سا ہے۔ تو جب یہ سب کچھ آپ کو معلوم ہو جائے اور آپ کا یقین آ جائے کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ ہی میرا معبود ہے، میں اللہ کی بندگی کر کے میرا بیڑا پار ہوگا، یہ ایمان باللہ ہے۔ اور رسول کے طریقے کے مطابق، رسول میرے ہادی ہیں، رہنما ہیں، تو رسول کے پر ایمان کا یہی مطلب ہے کہ میں نے اللہ کے حکم پر، رسول کے سنت اور طریقے کے مطابق چلنا ہے۔ تو فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی کی روش اختیار کر لو۔ دیکھیں دو باتیں، سادی سی باتیں کہی جا رہی ہیں، ایمان باللہ اور تقوی کی روش، بس۔ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کا کلام ہے جناب، اللہ کا کلام ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ جو رب المشرقین والمغربین ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بس دو چیزیں، تو فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا۔ بہرحال آگے آیت وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخِلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، یہ خیال نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل سے، هو خیر لہم، یہ بخل، یہ خیال نہ کریں کیا کہ یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لہم، بلکہ یہ بخل ان کے لیے بہت برا ہے، یہ بخل شر ہے، بہت بری بات ہے۔ سَيُطَوِّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہی بخل جو ہے ان کے گلے کا طوق بن جائے گا قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمینوں کی۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ دیکھیں بخل کے بارے میں یہ آیت ہے، اور بخل کا مطلب کیا ہے؟ بخیل کون ہوتا ہے؟ جس کا اللہ پر ایمان نہ ہو۔ بخیل وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے مال و جان کو اللہ کی راہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، یہ شخص بخیل ہے۔ بخیل وہ ہوتا ہے جس کا اللہ پر ایمان نہ ہو۔ دیکھیں یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ہیں، اپنے آپ سے نہیں لگا ہوا میں، جو باتیں ہیں۔ بخیل جس کا اللہ پر ایمان نہ ہو وہ بخیل ہوگا، جس کا اللہ پر ایمان ہو، یقین ہو، وہ بخیل نہیں ہو سکتا۔ ایک بات نوٹ کر لیں، بخل اور ایمان ایک دوسرے کا تضاد ہے۔ ایمان باللہ ہے تو آپ کو اپنی مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپانا ہوگا، خرچ کرنا ہوگا۔
ينفقون فی السراء والضراء، خوشی کی حالت میں بھی اور تکلیف کی حالت میں بھی آپ نے یعنی ایک جذبہ رکھنا ہوگا خرچ کا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا ہے، ہر شخص اپنی توفیق کے مطابق مال لا رہا ہے، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ چندے میں جمع کر رہا ہے۔ حضرت عمر آدھا مال لیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق سارا مال لیا ہے، ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سختی کی حالت تھی، تکلیف کی حالت تھی، انہوں نے ایک یہودی کے باغ میں نوکری کی، ساری رات جو ہے پھل یعنی کنویں سے پانی نکالا، صبح جو کچھ کھجوریں ملی وہ لا کے دے دی، اجرت میں جو کھجوریں ملی وہ چندے میں دے دی۔ حضور نے وہ کھجوریں جو تھیں وہ سارے جو جمع تھے پیسے ویسے اس پر ڈال دی، یعنی حضور نے سب سے زیادہ ان کو پسند کیا کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ پرائی مزدوری کر کے لے آیا۔ تو بہرحال یہ ایک خرچ کا ایک جذبہ ہوتا ہے۔ دیکھیں مومن کی مال و جان تو ہے اللہ کا، یہاں بھی یہ اللہ تعالیٰ نے بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ جو کچھ بھی اللہ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے، مال ہے، صحت ہے، وقت ہے، دولت ہے، ساری جو بھی ہے ہمارے پاس وہ اللہ کے فضل سے ہمیں ملی ہے، ہمارا کوئی استحقاق تو نہیں تھا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے فروٹ پیدا کر دیے ہیں اور سبزیاں ہیں مختلف انواع و اقسام کی، نعمتیں ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، ہم نے تو نہیں مانگے تھے۔ یہ آم کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آم بھی پیدا کر، انگور بھی پیدا کرو، سیب بھی پیدا کرو، کیلے بھی پیدا کرو، اور انگور بھی پیدا کرو، کھجور بھی پیدا کرو، ناریل بھی پیدا کرو، انناس بھی پیدا کرو، پپیتا بھی پیدا کرو، یہ سارے اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دیے ہیں۔ جو کچھ بھی ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت ہے تمہارے پاس وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ایک تو یہ بات دیکھیں، اصل چیز جو ایمان باللہ ہے، باقی اعمال ہمارے اعمال اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اگر ایمان باللہ ہے، اگر آپ اپنے مال و جان کو اللہ کا سمجھتے ہیں تو پھر اللہ کی راہ میں آپ اس کو کھپائیں گے بھی، لگائیں گے بھی، وقت کو بھی، جان کو بھی، مال کو بھی۔ اور اگر ایمان باللہ نہیں ہے تو آپ بخیل بن جائیں گے، نہ وقت خرچ کریں گے، نہ جان کو خرچ کریں گے، نہ مال کو خرچ کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ دیکھو تم نے جو یہ بخل کی جو یعنی بخل کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو، یہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، یہی مال و دولت وغیرہ یہ تمہارے گلے کا طوق بن جائے گی۔ سَيُطَوِّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں ان سے گرفتار کیا جائے گا، طوق پہنا دیا جاتا ہے نا، طوق، زنجیریں، طوق۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اتراتے کیوں ہو، سب کچھ تو میرا ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب کچھ جو تمہارے پاس ہے اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، اس کا اصل مالک اور وارث اللہ ہے، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو جو تم عمل کر رہے ہو میں جانتا ہوں اسے، تو تم لہٰذا تم سیدھے ہو جاؤ، فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ۔ بہرحال یہ اس آیت کا مضمون ہے، اور لقد سمع اللہ، یقیناً سن لیا اللہ تعالیٰ نے بات ان لوگوں کی، قول الذین، بات ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم جو ہیں غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا، جو باتیں یہ کرتے ہیں ہم لکھ رہے ہیں، لکھ لیں گے، وقتلہم الانبیاء، ان کا قتل کرنا انبیاء کو بغیر کسی وجہ کے، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے دن ہم ان کو کہیں گے کہ تم اب جہنم جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس لیے کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَّامِ لِلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ یعنی یہود کے بارے میں خاص طور پہ ہے یہ آیات، یعنی ان پہ اس وقت
ان پہ فٹ آتی تھی، آج ہم پہ فٹ آتی ہیں۔ دیکھیں ہم یعنی ہم نے جو آیت پڑھی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تعالیٰ نے مال کی خرچ کی بہت سی حکمتیں ہم نے بیان بھی کی ہیں، ابھی اس کا موقع نہیں ہے، لیکن بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ سورہ یاسین میں ہے نا کہ انفقوا مما رزقکم اللہ، کہ خرچ کرو تم، قالو اگر اللہ تعالیٰ انہیں چاہتا، اس آیت کا مفہوم یہ ہے سورہ یاسین کی، اللہ تعالیٰ تو ان کو کھلا دیتا، اللہ تعالیٰ ہی نہیں چاہتا تو ہم کیا کھلائیں، یہ تو اللہ کی دین ہے، اب ہمیں دیا ہے تو ہم ان کو کیوں کھلائیں، ان کو اللہ نے نہیں دیا، یہ ایسی قسم آیت ہے۔ لیکن یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے سامنے کرام، اصل چیز جو ہے وہ تو بخل ہے، اور اصل چیز جو اللہ پر ایمان نہ لانا ہے۔ یہود نے اپنے انبیاء کو بھی قتل کیا، یہ تو تاریخ کا حصہ ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَّلْنَا عِيسَى ابْنَ مریم، ان کا یہ قول یعنی اپنی دانش پہ تو انہوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا نا، اگرچہ وہ کوئی اور تھا لیکن اپنی دانش پہ تو چڑھا دیا۔ تو قتل انبیاء، اب قتل انبیاء تو یعنی اس کا تو جائز ہونا ہو ہی نہیں سکتا نا، بغیر حق، یعنی حق پہ یعنی انبیاء کا تو قتل ہی ناحق ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہو سکتی کہ آپ نبی تو معصوم ہوتا ہے، اس سے خطا کا امکان نہیں ہے، تو اس کو قتل کرنا تو بالکل ہی ناجائز ہے، لیکن انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا۔ تو بہرحال اس میں جو یہ گستاخانہ جملے ہیں اور یہ اپنے انبیاء کو بھی قتل کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اصل تو ان کا ایمان دل میں نہیں تھا، بظاہر یہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے ہماری طرح، ہم بھی بظاہر دعوی ایمان کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، مال و جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ تو ہماری یعنی ایک عادت ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور اللہ پر ایمان بھی نہیں ہے، نہ ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلانے والا عذاب دے گا۔ اب ظاہر ہے آگ میں جلنا تو بڑا مشکل ہے، آپ کبھی سوئی گیس کے چولہے پہ 2 منٹ کے لیے تو ہاتھ رکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جلانے والا عذاب کیسا ہوتا ہے، یقیناً آپ نہیں رکھیں گے۔ لیکن اب کیا کیجئے کہ آخرت کے عذاب پہ اور جو آگ ہے جو اللہ نے نافرمانوں کے لیے تیار کی ہے، اس پہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے، اور ساری زندگی اسی کی تیاری میں ہم گزار دیتے ہیں، نفسانی خواہشات کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا کے اسی آگ کی تیاری کر دیتے تھے۔ یہ عذاب الحریق ہمارے لیے ہے، نام کے مسلمان، نہ ایمان کا پتہ ہے اور نہ ایمان لانے کے لیے ہم تیار ہیں، مال و جان کو اللہ کی راہ، ہم تو دنیا کے وہ خواہش مند ہیں، دنیا ہی ہمارا قبلہ ہے، کعبہ ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے۔ اس ساری صورتحال کو آپ دیکھیں نا، تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور یہ اللہ تعالیٰ اس وقت یہ فرمائے گا کہ دیکھو میں تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ تو تم نے خود اپنے آپ کو اس آگ کا مستحق بنا لیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَّامِ لِلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا بالکل۔ یہ عبید جو ہے تصغیر، یعنی اپنے ایک جو اس کے بندے ہیں، سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، سب کی صورتیں تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے لیے بنایا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں سوچنا ہوگا، جاننا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بندوں کو عذاب نہ دنیا میں دیتا ہے اپنے، نہ آخرت میں دیتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دنیا میں آزمائش، سختی، تکلیف وہ حق ہے، وہ تو جنت کا ایک راستہ ہے، لیکن عذاب نہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے نہ آخرت میں۔ ابھی ہم نے سورہ یہ غزوہ احد کے مضامین میں پڑھا نا کہ یہ تکلیف تمہیں پہنچی تو تم نے کہا کہ انا ھذا،
قل هو من عند انفسکم. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شکست تو خیر نہیں تھی، یعنی یہ زخم ہمیں کیوں پہنچا؟ تو اللہ نے کہا یہ تو تمہاری وجہ سے، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، قرآن کی آیت ہے. جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تمہارے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بہت سوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو یہ ذہن میں نہ رکھیں. عذاب سے بچنا ہے دنیا اور آخرت میں اللہ پر ایمان لے آئیں، مال و جان کو اللہ کے لیے خاص کر دیں اور اللہ کے لیے زندگی گزاریں اور بخل سے کام نہ لیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. ہم سب دیکھیں، ایک بات مجھے آخر میں یہ کہنی ہے کہ ہم سب جلانے والے عذاب کے لیے اپنے آپ کو تیاری کر رہے ہیں، وہاں اپنا مکان سیٹ پکی کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے طلبگار ہیں، آخرت کے طلبگار نہیں ہیں. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کچھ لوگ تم میں سے دنیا کے طلبگار ہیں، کچھ آخرت کے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن جو اس وقت حالات ہیں کہ مومن کا وجود روئے زمین پر نہیں ہے من حیث الجماعت یا امت، تو اسی لیے ہم یعنی جو برائے نام مسلمان ہیں ذلیل ہیں، خوار ہیں، مغلوب ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولكن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوِّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. ترجمہ سنا دے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دے مومنوں کو ان کے حال پہ. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ پاک کو ناپاک سے وہ الگ کر دے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں مطلع کرے غیب پہ. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں کو رسولے میں سے، یعنی غیب کی اطلاع کے لیے جس کو چاہتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی کی روش اختیار کر لو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اور گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے کہ یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے. بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ،
جس چیز کا یہ بخل کرتے ہیں اسی کا طوق بنا کے ان کو پہنایا جائے گا قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، سن لیا اللہ نے بے شک بات ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا، ہم لکھ لیں گے جو یہ کہتے ہیں۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ان کا انبیاء کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم اس دن کہیں گے اسے کہ چکو جلا دینے والے عذاب کا مزہ۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہیں عذاب اس لیے دی جا رہا ہے کہ جو تم نے اپنے آگے بھجوایا اپنے لیے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہرگز نہیں ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ لوگو، جب تک خدا ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا، مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا، اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا۔ البتہ خدا اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے۔ تو تم خدا پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تم کو اجر عظیم ملے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جو لوگ مال میں جو خدا نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا، اور آسمانوں اور زمین کا وارث خدا ہی ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو خدا کو معلوم ہے۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ خدا نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور ہم امیر ہیں۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے، اور پیغمبروں کو جو یہ ناحق قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی قلم بند کر رکھیں گے، اور قیامت کے روز کہیں گے کہ عذاب آتش سوزاں کے مزے چکھتے رہو۔ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہے ہیں،
اور خدا تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔